شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم معزز ناظرین، اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی ہر اسلامی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ ایک روایت ہے کہ بصرہ میں ایک عابد و زاہد شخص اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ رہا کرتے تھے۔ اپنی فطری قناعت کے سبب آپ کبھی کسی کے سامنے دستے سوال دراز نہیں کرتے تھے۔ شیخ اسماعیل کی 3 بیٹیاں تھیں۔ جس رات چوتھی بیٹی حضرت رابعہ پیدا ہوئی، شیخ اسماعیل کی غربت کا یہ عالم تھا کہ چراغ تک جلانے کے لیے گھر میں تیل بھی نہیں تھا۔ شیخ اسماعیل نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا تھا، مگر بیوی کے بار بار اصرار پر آپ رات کی تاریکی میں پڑوسی کے دروازے پر پہنچ کر دستک دی۔ پڑوسی گہری نیند سویا ہوا تھا، اس لیے اس نے دستک کی آواز نہیں سنی۔ شیخ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کچھ دیر تک دروازہ کھلنے کے انتظار میں کھڑے رہے، مگر جب پڑوسی کے قدموں کی چاپ سنائی نہ دی تو آپ خاموشی کے ساتھ گھر واپس آ گئے۔ حضرت رابعہ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے شوہر کو خالی ہاتھ آتے دیکھا تو پریشان لہجے میں کہا، کیا پڑوسی نے مدد کرنے سے انکار کر دیا؟ کہاں کی مدد؟ اس نے تو دروازہ تک نہیں کھولا۔ شیخ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ نے افسردہ لہجے میں فرمایا، حیرت کی بات ہے، حضرت رابعہ بصری کی والدہ نے اس طرح کہا جیسے انہیں شوہر کی بات پر یقین نہ آیا ہو۔ شیخ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تمہیں حیرت کیوں ہے؟ جو لوگ ایک دروازے کو چھوڑ کر دوسرے دروازے پر دستک دیتے ہیں ان کا یہی حال ہوتا ہے۔ یہ کہہ کر آپ کمرے میں چلے گئے۔ شیخ اسماعیل بہت دیر تک بستر پر لیٹے ہوئے کروٹیں بدلتے رہے۔ آپ کو پڑوسی کے اس رویے پر بہت دکھ ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ آپ اس کے دروازے پر کیوں گئے تھے۔ یہ ذہنی کشمکش بہت دیر تک جاری رہی اور پھر اسی عالم میں آپ کو نیند آ گئی۔ شیخ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، اسماعیل اپنی بے سر و سامانی کا غم نہ کر، تیری یہ بچی اپنے وقت کی بہت بڑی عارفہ ہوگی اور اس کی دعاؤں سے میری امت کے بہت سے افراد بخش دیے جائیں گے۔ تم ایسا کرو کہ حاکم بصرہ عیسیٰ ذروان کے پاس جاؤ اور اس سے کہہ دو کہ وہ مجھ پر ہر رات 100 بار اور شب جمعہ میں 400 مرتبہ درود بھیجتا تھا، مگر گزشتہ شب کی رات اس نے میری بارگاہ میں درود کا تحفہ نہیں بھیجا، اس لیے وہ کفارے کے طور پر میرے قاصد کو 400 دینار ادا کریں۔ شیخ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھ جب کھلی تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کی لذت سے سرشار تھے۔ صبح ہوتے ہی آپ نے اپنا پورا خواب ایک کاغذ پر تحریر کیا اور حاکم بصرہ کے دربان کو دے دیا۔ دربان خط لے کر حاکم بصرہ کے پاس آیا اور شیخ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کا لایا ہوا خط پیش کیا۔ حاکم بصرہ نے جب خط پڑھا تو اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ پوچھا کہ خط لے کر آنے والا شخص کہاں ہے؟ دربان نے کہا وہ باہر محل کے دروازے پر کھڑا ہے۔ حاکم بصرہ دیوانہ وار دوڑتا ہوا محل کے دروازے پر آیا اور شیخ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کو سینے سے لگا لیا، ہاتھوں کو بوسہ دیا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کہا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، آپ کی وجہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یاد فرمایا۔ حاکم بصرہ نے 400 دینار شیخ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کو پیش کیے اور 10,000 دینار بطور شکرانہ غربا اور فقراء میں تقسیم کر دیے۔ اگلے دن شیخ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کے گھر رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھنے آئے۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 4 سے 5 سال تھی تو والدین کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ جب حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 8-9 سال کی تھی تو پورے بصرہ کو خوفناک قحط نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ بھوک سے بچنے کے لیے چاروں بہنیں اپنے آبائی شہر چھوڑنے پر مجبور ہو گئیں۔ اسی سفر کے دوران ایک ظالم شخص نے حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کو پکڑ کر بصرہ کے مالدار تاجر عتیق کے ہاتھوں فروخت کر دیا۔ باقی 3 بہنوں کا کوئی پتہ نہیں چلا۔ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ وہ معصوم بچیاں کسی حادثے کا شکار ہو کر مر گئیں۔ تاجر عتیق بڑا سنگ دل اور ظالم شخص تھا، آپ سے بڑی محنت و مشقت سے کام لیتا
اکثر آپ کو بھوکا پیاسا رکھتا، آپ اس کی خدمت کرتیں، مصائب اٹھاتیں، مگر منہ سے اف تک نہ کہتی تھیں۔ ایک دفعہ آپ کسی کام سے جا رہی تھیں کہ کوئی نامحرم سامنے آ گیا، آپ کو ٹھوکر لگی اور گر پڑیں تو ہاتھ ٹوٹ گیا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑی ہوئی، رو رو کے عرض کی کہ خدایا میں غریب، یتیم اور قیدی ہوں، اب ہاتھ ٹوٹ گیا لیکن مجھے اس کا غم نہیں، معلوم نہیں تو مجھ سے راضی بھی ہے کہ نہیں، میں صرف تیری رضا چاہتی ہوں، اگر مجھے یہ حاصل ہو جائے تو مجھے کچھ بھی فکر نہیں۔ ایک رات حضرت رابعہ رحمۃ اللہ علیہا اللہ تعالیٰ کے حضور عبادت میں مشغول تھیں۔ اتفاق سے مالک تاجر عتیق جاگ گیا، اس نے دیکھا رابعہ رحمۃ اللہ علیہا کے کمرے میں چراغ جل رہا ہے۔ کمرے کے باہر آیا تو سسکیوں کی آوازیں آ رہی تھیں، دیکھا تو حضرت رابعہ رحمۃ اللہ علیہا سجدے میں رو رو کے اللہ تعالیٰ سے فریاد کر رہی تھیں، اے میرے پروردگار، میری خواہش ہے کہ ہر وقت تیری عبادت کرتی رہوں، لیکن تو نے مجھے چونکہ اپنی مخلوق کا ماتحت بنایا ہے، اس لیے تیری بارگاہ میں دیر سے حاضر ہوتی ہوں۔ یا اللہ، میری ٹوٹی پھوٹی عبادت قبول فرما، میں تجھ سے راضی ہوں، تو مجھ سے راضی ہو جا۔ رابعہ رحمۃ اللہ علیہ کے مالک تاجر عتیق نے جب یہ کلمات سنے تو ان کی تاثیر سے اس کا مردہ ضمیر جاگ اٹھا، شعور بیدار ہوا۔ صبح ہوئی تو حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کو بلوایا اور کہا کہ تم آج سے آزاد ہو، اگر چاہو تو یہاں رہو، میں تمہارے کھانے پینے اور ہر چیز کا بندوبست کر دوں گا، اور تو اپنے پروردگار کی عبادت کر، اور اگر آپ جانا چاہیں تو میری طرف سے آزاد ہیں، اور اپنے پروردگار کے صدقے جس کی تو عبادت کرتی ہے مجھے معاف کر دے، میں نے تجھ پر ظلم کیے۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، میں آپ کو معاف کرتی ہوں۔ آزادی ملنے کے بعد آپ کی علمی زندگی کا آغاز ہوا۔ آپ تھوڑے ہی عرصے میں علماء اسلام سے قرآن مجید اور فقہ و حدیث وغیرہ کی اہم اسلامی علوم سیکھ لیے، اور ان میں یہاں تک مہارت پیدا کی کہ بڑے بڑے علماء آپ کے وعظ کو سننا باعث شرف سمجھتے تھے۔ امام سفیان ثوری، امام مالک بن دینار، ایسے پایدار عالم، باعمل اور عابد و زاہد بزرگ آپ کے ہم نشینوں میں شامل تھے۔ پیارے دوستو، میری اور آپ کی کوششوں سے اگر ایک بھی شخص راہ راست پر